الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال الله تعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان مکرم، قرآن کریم کی چھوٹی سی دو جگہ سے چھوٹی چھوٹی آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارک آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. انشاءاللہ تعالی کسی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں عرض کرنا ہے. اللہ تعالی صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب دے. ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور اللہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ تو شکر کرنے والے کا قدر داں ہے اور جاننے والا ہے. اسلام کے اندر دو بہت اہم، ہماری زندگی کے اندر پوری زندگی میں موت تک دو چیزوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، اور دونوں چیزیں اسلام کے بہت اہم اخلاقی اعتبار سے بہت اہم سبق ہے. ایک ہے شکر اور دوسرے کا نام ہے صبر ہے. یہ روزانہ زندگی میں ہمارے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہتا ہے. یا تو صبر کرنا ہے یا شکر کرنا ہے. نعمت ملے تو شکر کرنا ہے، تکلیف آ جائے تو صبر کرنا ہے. قرآن کریم کے اندر مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. شکر کس کو کہتے ہیں؟ آج جو بیان کرنا ہے شکر کی حقیقت کیا ہے. شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں یعنی ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں شکر کہ کسی جانور کو تھوڑا سا چارہ کھلا دے اور وہ خوش ہو جائے اور بہت زیادہ دودھ دے. حقیقت میں تو شکر اس کو کہتے ہیں لغوی اعتبار سے. اور شریعت نے جس شکر کا حکم دیا ہے وہ تین طرح کے شکر ہیں. ایک زبان سے شکر ادا کرنا، ایک دل سے شکر ادا کرنا، اور ایک جسم کے اعضاء اور پارٹ سے اللہ کا شکر ادا کرنا. زبان دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا، زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور جسم کے اعضاء اور جوارح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اللہ نے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں ایک جگہ ذکر بھی کیا ہے. شکر بہت بڑا مقام ہے. شکر کا، شکر کے مقابلے میں آتا ہے کفر. ایک ہے شاکر اور ایک ہے کافر. شاکر جیسا میں بھی تفسیر بیان کروں گا، ایک شاکر ہے اور اس کے مقابلے میں کافر ہے. دونوں کے مقابل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. سورہ دہر کے اندر، جس کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے، اللہ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
اے انسان تیرے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ تیرا کوئی تذکرہ بھی نہیں تھا، تیرا کوئی ذکر بھی نہیں تھا دنیا کے اندر۔ انسان پیدا ہوا ایک ناپاک قطرے سے، منی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوا، اور یہ ناپاک قطرہ خون سے پیدا ہوا، اور خون جو ہے وہ غذا سے پیدا ہوا۔ تو غذا جو ہے پوری دنیا میں بکھری ہوئی تھی، پتہ نہیں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے وہ غذا ہمارے لیے مہیا کی، ہمارے لیے بھیجی، اس کو کھایا، اس سے خون بنا، اس سے ناپاک قطرہ بنا، اس سے ہمارا وجود ہوا۔ تو ایک زمانہ دراز تک تو تیرا کوئی تذکرہ بھی نہیں تھا، تیرا کوئی ذکر بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب چیز عطا فرمائی، مادر رحم کے اندر اللہ نے اس ناپاک قطرے کو اللہ نے پرورش کی، اس کی مختلف شکلیں بدلتی گئی، جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہر 40 دن کے بعد شکلیں بدلتی گئی۔ وہ ناپاک قطرہ خون بنا، خون سے پھر بوٹی بنا، بوٹی پر پھر ہڈی ہوئی، ہڈی کے اوپر پھر گوشت آیا، پھر 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مادر رحم کے اندر اس کی روح پھونک دی۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو کچھ لے کر نہیں آئے تھے، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ دماغ اللہ نے دیا، آنکھیں اللہ نے دی، بولنے کی طاقت، قوت، گواہی اللہ تعالیٰ نے دی، جسم کے سارے اعضاء برابر کام کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کھانا ہضم ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، سانس آتی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو غرض کیا، سب چیزیں اللہ کی نعمت ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہمیں کہ قرآن کریم کہتا ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسان اگر تو اللہ کی نعمتوں کو احصا کرنا چاہے، شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ لیکن اب قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کی بہت سی نعمتوں کو گننا چاہے، بلکہ نعمت کا ایک نعمت کے تحت اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں اس کو ہم نہیں گن سکتے۔ مثلا ایک لقمہ آدمی کھا لیتا ہے، یہ ایک لقمہ جو ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ساتھ میں ہیں۔ یہ لقمہ کہاں سے آیا؟ یہ روٹی چپاتی کھاتے، چاول کھاتے، بریانی کھاتے، کباب کھاتے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اناج زمین پہ ہوا، تو زمین اللہ کی نعمت کا استعمال ہوا۔ پھر اوپر آسمان سے بارش ہوا، سورج کے شعاع، چاند کی چاندنی، پھر کسان نے اس پر محنت کی، اس کو بویا، اس کو کاٹا، کھلیان میں آیا، مارکیٹ میں آیا، پھر ہمارے گھر آیا، پھر ہمارے گھر والے نے روٹی بنائی، اس کے تحت کتنی نعمتیں ہیں وہ انسان نہیں گر سکتا ہے۔ یہ جائے کہ ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے، جیسا کہ آسمان سے برسنے والے پانی کے قطروں کو انسان گن نہیں سکتا۔ آسمان پر ستارے کتنے ہیں اس کو گن نہیں سکتا۔ زمین کے اوپر روئے زمین پر کتنے درخت ہیں اس کے درختوں کو گن سکتا ہے۔ درختوں کے اوپر کتنے پتے ہیں اس کو گن سکتا ہے۔ زمین میں کتنے سنگریزے ہیں، کتنے کنکر پتھر ہیں اس کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ ارے وہ بات کرو، انسان کے جسم پر جو بال ہیں ان بالوں کو بھی نہیں گن سکتا۔ گن سکتا نہیں گن سکتا۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ آج کا دور جو ہے بڑا ٹیکنالوجی دور ہے، ہر چیز کو لوگ گنتے ہیں، سائنس۔ تو میں مان لیتا ہوں کہ اگر کوئی سائنس والے آسمان سے برسنے والے پانی کے قطروں کو گن لے، یا درخت کے پتوں کو گن لے، یا روئے زمین پر سنگریزے اور اس کو گن لے، انسان کے جسم پر بال ہے اس کو گن لے، تو یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر دم ہر آن اللہ کی بے شمار نعمتیں پر ہوتی ہے، اس کو انسان گن نہیں سکتا۔ جب اللہ نے اتنی نعمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندوں میری شکر گزاری کرو۔ اب یہ شکر گزاری 3 طرح سے، جیسا میں نے پہلے کیا، دل سے شکر گزار، منی میں حقیقی ہمیں انعام دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا دل محسوس کرے اس کو کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ انسان کا دل اس کو محسوس کرے کہ واقعی
اگر اللہ تعالیٰ ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت چھین لے، ایک نعمت اللہ لے لیتا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ جیسے اس وقت جو ہے میری یہ ناک جو ہے، ایک ناک بنے، صرف دونوں میں سے ایک تو کھلی، ایک ناک بنے، تو مجھے سانس لینے میں تکلیف جو ہو رہی ہے، صرف اتنی دونوں ناک بند ہو جائے، حالانکہ مر نہیں جاؤں گا اس سے، لیکن جو ایک اللہ کی ایک نعمت اللہ کم کر لے تو آدمی کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، روزانہ کتنی اچھی طرح سے میں سانس لیتا ہوں، باہر آتی ہے۔ انسان 24 گھنٹے کے اندر کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر انسان 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، اور ایک سانس لیتا ہے تو اللہ کی 2 نعمتیں ہوتی ہیں، اندر کی خراب بدبودار ہوا باہر آ جاتی ہے، اور باہر کی فریش ہوا جو ہے، آکسیجن جو ہے وہ اندر جاتا ہے۔ تو ایک سانس پر اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں ہوتی ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر انسان کا دل کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پس کہتے ہیں، پس۔ ایک ڈاکٹر دیکھتا ہے 1 منٹ کے اندر تمہارا دل کی دھڑکن کتنی ہے، 60 70، کسی کی اتنی تیز ہوتا ہے کہ 100، 1 منٹ میں 100 مرتبہ آپ کا دل دھڑکتا ہے۔ اگر دل دھڑکنا بند ہو جائے تو فنش، دل دھڑکنا بند ہو جائے تو آدمی ختم ہو جائے، اور یہ سانس آتی جاتی رہتی ہے، یہ تو معمولی ہے، اور یہ مادی نعمتیں ہیں۔ پھر الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر جتنا بھی ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ روحانی اعتبار سے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم آج ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے۔ تو مادی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات ہیں، روحانی اعتبار سے اتنے انعامات ہیں جس کو ہم گن نہیں سکتے۔ تو اللہ کہتے ہیں شکر گزاری 3 طرح سے ہے، دل محسوس کرے، دل کو احساس ہو کہ یہ سب میرے رب نے مجھے دیا ہے، اور میرے رب کے سوا یہ کوئی دے نہیں سکتا۔ ایک بات دل سے۔ دوسرے شکر جو ہے وہ زبان سے شکر ادا کرنا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی آدمی زبان سے تو شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہہ دیتا ہے، لیکن دل سے شکر نہیں ادا کرتا ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ اس کی زبان تو ذاکر ہے لیکن دل غافل ہے۔ تو جیسا دل محسوس کرے، اس طرح ہر نعمت پر زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنی اللہ کی حمد ہے، لفظ حمد جو ہے یہ سب شکر، یہ جتنی بھی حمد ہے یہ کلمہ حمد بھی ہے اور کلمہ شکر بھی ہے۔ کلمہ حمد جتنا بھی ہے یہ کلمہ حمد بھی ہے اور یہ کلمہ شکر بھی ہے۔ تو دوسرا بات فرمائی کہ زبان سے ہر نعمت پر شکر ادا کرنا۔ آخر میں ہم سوچیں کہ ہم دن بھر میں اللہ کی اتنی نعمتوں پر کتنی مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جسم اور باڈی جو اللہ نے دی ہے، یہ پارٹس، اس کو اللہ کے حکم کے تابع کر لینا ہے۔ اس کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا اس مقصد میں استعمال کرنا، یہ بھی اللہ کا اعضاء کے ذریعے سے شکر ادا کرنا۔ اگر آپ صحیح استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دماغ اللہ نے دیا ہے، اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں تو یہ دماغ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاتھ کو صحیح استعمال کرتے ہیں تو یہ ہاتھ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پیروں کا استعمال صحیح کرتے ہیں تو یہ پیروں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اگر یہ آنکھ کا غلط استعمال کرتے ہیں، بد نگاہی کرتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں، دماغ سے غلط چیزوں سوچتے ہیں، زبان سے گالی گلوچ اور اول فول بوکتے ہیں اور بتا دیے کیا کیا بولتے ہیں، تو یہ زبان کی ناشکری ہے۔ جسم اور اعضاء کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں تو یہ جسم کے اعضاء کے پاس کی ناشکری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب نعمت ہم نے دی ہے، اگر تم میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو لازیدنکم، تو ضرور بھی ضرور میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر سن لو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بہت شدید ہوگا، اور بہت شدید بھی ہوگا اور بہت مدید بھی ہوگا، شدید بھی ہوگا اور مدید بھی ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر لقمان علیہ السلام کی حکمت اور دانائی بہت مشہور تھی۔ قرآن میں اللہ نے اس کی جگہ دی، ایک سورت کا نام ہی سورہ لقمان ہے، اس میں لقمان علیہ السلام کی بہت سی باتیں بیان فرمائی۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا بہت سی باتیں لقمان علیہ السلام کے بارے میں، اگر میں اس کو جاؤں گا چھیڑوں گا تو میرا موضوع ہو جائے گا۔ ان حکمت اور دانائی کی باتوں میں قرآن نے ایک بات شکر کے بارے میں بھی لقمان علیہ السلام سے ذکر کی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانا عطا فرمائی تھی۔ وہ یہ فرماتے تھے ان اشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ اس آیت میں 3 چیزیں فرمائی، 3 باتیں سبق دی ہے۔ نمبر 1، اللہ کا شکر ادا کرنا یہ حکمت اور دانائی کی دلیل ہے۔ نمبر 1، اللہ کا شکر ادا کرنا یہ حکمت اور دانائی کی دلیل ہے۔ اگر جو بندہ اور بندی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ حکمت اور دانائی سے خالی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے۔ تو 1 نمبر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ حکمت دانائی ہے۔ آگے اللہ دوسری بات اس آیت میں فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا ذاتی فائدہ ہے۔ اللہ کا شکر آپ ادا کریں گے تو کیا ہے؟ اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ فائدہ کس کو ملے گا؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن شَكَرَ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ لیکن آپ نے دیکھا نا شاکر اور کافر، یہاں وہی لفظ استعمال وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکر بن جائے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ بے نیاز ہے اور حمید ہے، ستودہ صفات ہے، ساری تعریف اور حمد کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو تمہارے حمد اور شکر ادا کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے شکر ادا کرنے سے اللہ کے ذات میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، وہ تو بے نیاز ذات ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے 3 سبق دیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا حکمت اور دانائی کی بات ہے، اور جو شکر ادا کرے گا اس کا ذات کا فائدہ ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات اللہ کی۔ اس لیے ایمان کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری نعمتوں میں آ جاتی ہے۔ اس لیے شیطان کی چال یہ ہے کہ آدمی کو ناشکرہ بنا دے۔ شیطان کو جب اللہ نے ذلیل کر کے نکالا اپنی بارگاہ سے تو اس نے قسم کھائی لَأَقْعُدَنَّ لَهُ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بھی ضرور ان بنی آدم جو ہے ان کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، ضرور بھی ضرور۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، بائیں سے ان کو بہکاؤں گا، اور کیا کرے گا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ اکثر ایسے لوگوں کو پائیں گے جو ناشکر ہیں۔ شیطان ہم کو ناشکرہ بنانا چاہتا ہے کہ بندے کے دماغ سے دل ناشکرہ بن جائے، یہ چاہتا ہے کہ ناشکرہ بندہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سی مثالیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس نعمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ امتحان ہوتا ہے۔ جیسا شروع میں نے کہا کہ 2 بڑے بڑے اہم جز ہے، ایک شکر ہے اور دوسرا صبر ہے۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمنین، ایمان والوں کے لیے کتنی تعجب کی بات ہے، واہ واہ۔ اگر میں اس کو سمجھانے کے لیے کہوں ایمان والا کتنا خوش نصیب ہے، واہ واہ، اس کا کتنا بڑا اللہ نے درجہ دیا ہے۔ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں حدیث کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ مومن کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے۔ اگر اس کو اللہ کی کوئی نعمت ملے اور شکر ادا کرے تو شکر کا بدلہ
جنت ہے. اور اگر کوئی تکلیف پہنچے اور صبر کرے تو صبر کا بدلہ جنت ہے. تو نعمت ملے تو بھی شکر ادا کریں تو جنت، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، اس پر صبر بندہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی جنت ہے. تو زندگی میں یہ دو ہی چیزیں ساتھ میں آتی رہتی ہے. تو شیطان انتک کوشش کرتا ہے کہ بندہ ناشکر ہو جائے، اور سب سے بڑی ناشکری جو ہے وہ کفر ہے. سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ کفر ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ایک جگہ کے اندر، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کریں گے، ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اللہ بے نیاز ذات ہے، اس کو تمہارے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن ولا یرضی لعباد الشکر ولا یرضی لعباد الکفر، اللہ تعالیٰ کی بات یہ کہ اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ کی رضا بندی تمہیں ملے گی، اللہ راضی ہو جائے گا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم کا ادنا درجہ شکر کیا ہے؟ ایمان. شکر کا ادنا درجہ کیا ہے؟ الحمدللہ ہم سب صاحب ایمان ہے نا بھائی، ہے نا. ایک بتا دیا، بولو آواز سے پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہے. تو شکر کا سب سے پہلا درجہ قدم جو ہے وہ ایمان ہے. الحمدللہ ہم کو نصیب ہو گیا. اب اس کے بعد درجات اس کے بڑھتے جائیں گے. جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، جتنا بھی جس نعمتوں کے اوپر، اللہ کے اس کا درجہ بلند ہوتے جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، نبی معصوم ہو گئے. ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے. نبوت اور وحی کے نزول ہونے سے پہلے بھی اور وحی کے نزول ہونے کے بعد بھی نبی معصوم ہوتے ہیں. اس کو کہتا ہے عصمت انبیاء. کیا کہتا ہے؟ عصمت انبیاء. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ. اب عصمت انبیاء جو ہے اس پر بڑی لمبی چوڑی مفسرین نے بحث کی ہے، کئی صفحات بن دی ہے. سمجھ بات آ رہی ہے؟ بہت صفحات بن دی ہے. اچھا میں آپ کو ایک منٹ میں سمجھاتا ہوں. عصمت انبیاء توجہ ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ نے دیکھو عصمت انبیاء کو سمجھانے کے لیے ایک منٹ میں سمجھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا، ہم کو یہ آرڈر دیا کہ برائی سے دور رہو. اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ برائی سے دور رہو. لیکن برائی کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ نبی سے دور رہے. نہیں سمجھے؟ ورنہ آپ کی زبان پر سبحان اللہ. ہمیں کہا، آرڈر دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہ تم برائی سے دور رہو، اور برائی کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ نبی سے دور رہو. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. زلیخا نے بلایا، تو زلیخا نے اپنی طرف پھسلانا چاہا، بلانا چاہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تو ارادہ کیا تھا، یوسف بھی ارادہ کر لیتے ہیں. لولا ارا برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھتے. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے برائی اور فحشا کو یوسف سے دور کر دیا. تو برائی کو حکم یہ دیا کہ نبی سے دور رہے. تو نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اور سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام تو کیا ہے؟ یہ مہینہ 15 معراج کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں پر بلایا، اللہ کا دیدار ہوا، جنت اور جہنم دکھائی، سارے مناظر دکھائے. جہاں کوئی بڑے سے بڑا نبی، کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں گیا ہے، وہ مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى والا مقام عطا فرمایا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی زندگی شکر گزاری میں ہوتے تھے، رات میں لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ایک سوال کر دیا، اس طرح بعض صحابہ نے بھی سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اللہ نے آپ کو کر دیا یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کو تو معصوم بنایا، اب اتنی بار بار عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت. ہمیں تو کیا کہا؟ فرض پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دن بھر کے رات کی نوافل کا اہتمام کرتے تھے. کتنے زیادہ رات کو اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پیر مبارک سوج جاتا تھا.
اور پھر ایک صحابی آئے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا تھا، وہ بھی کہتے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں، تو وہ پیچھے کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، تو انہوں نے کہا ایک پارہ پورا کر کے رکوع کریں گے، تو ایک پارے سے آگے چلتے گئے. سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، 2.5 پارے اب سورہ بقرہ پوری ہوئی. وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول رکوع میں جائیں گے. حضور نے سورہ آل عمران شروع کر دی. سورہ آل عمران پوری ہونا ہے تو وہ صحابی کے دل میں جیسا ہمارے دل میں بھی کہ جاتا نا امام کب پورا رکوع میں جائے، آج تو بہت لمبا کر دیا. تو وہ صحابی کے دل میں بھی آئے کہ سورہ آل عمران پوری ہوگی تو حضور رکوع میں جائیں گے. پھر حضور نے سورہ آل عمران ختم ہوئی، سورہ نساء شروع کر دی. پھر سورہ نساء ختم ہونے لگی تو سورہ مائدہ تقریباً 6 پارے. اور حضور صحابہ فرماتے کہ حضور کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ جتنا لمبا قیام ہوتا تھا اتنا لمبا رکوع بھی ہوتا تھا. ہم کر سکتے اتنا لمبا رکوع، پھر سجدہ بھی اتنا لمبا ہوتا تھا. دیکھو میں صاف بات کر دوں، میں 5 منٹ سے زیادہ لمبا میں نے سجدہ نہیں کیا نفل نماز میں. اب کبھی کبھی صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں نا تو ہمارا ایک سجدہ 5 منٹ کا ہوتا ہے. 5 منٹ کا سجدہ تو ہمارے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے. آپ نے کتنے منٹ کا کیا ہوگا سچ بتائیے. 5 منٹ کے بعد ہمیں دل گھٹنے لگتا ہے کہ آپ اس کو سجدے سے آ جائیں. یہ ہوتا ہے نا حضور صاحب کا سجدہ کتنا لمبا ہے. میں نے ٹوٹنگ میں ہمارے ایک افریقن بھائی کو دیکھا رمضان میں، ماشاء اللہ اس کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا. اس کا آدھا گھنٹے کا سجدہ تھا. آج بھی ہے دنیا میں آدھا گھنٹے کا سجدہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ جگہ بنائی اللہ نے بنا دی، اللہ نے بنا دی. یہ جو سجدے کریں گے یہ بنانے والوں کو بھی ثواب ملے گا. تو اس بھائی کو میں نے دیکھا افریقن، اس نے آدھا گھنٹے کا سجدہ کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رکوع بھی اتنے لمبے، سجدے بھی اتنے لمبے، تو پیر مبارک سوج جاتے تھے. آدمی بہت دیر تک ایک جگہ کھڑا رہے، یا اپنے کبھی 6 7 8 12 گھنٹے کا لمبا سفر ہوتا ہے، پیر میں بیٹھے بیٹھے پیر سوج جاتے ہیں. تو حضور کا کتنے لمبا قیام ہوگا کہ پیر مبارک ورم آ جاتا ہے. تو عائشہ فرماتی یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، پھر اتنے لمبے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا. یا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں کہ اس در یتیم کو اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء اور خاتم الانبیاء بنایا، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. تو بھائی اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں، اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں گے. یہ 3 طرح سے شکر ہے. ہم نے صرف شکر سمجھ لیا، صرف زبانی شکر، یہ بھی شکر ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے کھانا شروع کیا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا. اللہ کی نعمتیں کھائیں، کھانا کھا کر فارغ ہوا، اس نے کہا الحمدللہ یا الحمدللہ تمنا و سکانا و جانا من المسلمین، یہ پڑھ لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا تو یہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. حدیث میں آتا ہے جو بھی چیز کھاؤ پیو تو بسم اللہ بول کر کھاؤ. پانی پی رہا ہے، یہ اللہ نے نعمت دی ہے، بسم اللہ بول کر پیو. بیٹھ کر پیو، دانے ہاتھ سے پیو. جب پی لو تو کم از کم الحمدللہ کر دیا اور اہتمام کرو. اور حدیث میں ایک دعا بتائیے، الحمدللہ الذی سقانی عذبا فراتا برحمتی ولم یجعل له منها اجاجا بذنوبنا. اللہ کے رسول کی جتنی دعائیں ہیں یہ سب دعا کلمہ شکر بھی. میں شروع کیا کہ کلمہ حمد جو ہے وہ کلمہ شکر بھی ہے. تو چھوٹی سی دعا، ہم بڑی چیزیں یاد کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی چھوٹی دعا یاد کرتے ہیں. کتنی زبردست دعا، الحمدللہ الذی سقانی عذبا فراتا برحمتی. میں اس ذات کا شکر ادا کرتا ہوں، اس مولا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے میٹھا پانی پلایا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِلًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا. بتائیے ہم دن رات میں کتنے گناہ کرتے ہیں، چلتے پھرتے گناہ کرتے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے میٹھا پانی پلایا میری گناہوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے. اللہ اس پانی کو تو نے نمکی نہیں بنایا، کڑوا نہیں بنایا. میرے گناہ کی وجہ سے یہ پانی کڑوا ہو جاتا لیکن تو نے کڑوا نہیں بنایا. بولے دعا یاد کرو گے؟ بس تم دعا کرتے، چھوٹی سی ایک لائن کی دعا ہے، الحمدللہ الذی سقانی عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعل له منها اجاجا بذنوبنا. چھوٹی سی دعا. بنی اسرائیل پر عذاب آیا تھا، 9 طرح کے عذاب آئے تھے. اس میں ایک والطوفان فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم،
ایک خون کا بھی جو بلا بھی آئی تھی، عذاب آیا تھا، خون. کیا تھا خون؟ اگر وہ کھانا تیار ہے، کھانے کے لقمہ ہاتھ میں ڈالے برتن کے اندر، وہ خون بن جاتا ہے. گلاس پانی کا ہے، جیسا منہ کے پاس لے گئے وہ خون بن جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، ہمارے گناہ کی وجہ سے بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے میٹھا پانی دیا. تو اللہ تعالیٰ کا کن نعمت کا ادا کرے. یہ مضمون تو بس رہ گیا، سوال میں بچ گیا. تو پورا تو مضمون ہوتے کہ مجھے بہت سے قرآن کریم میں جو شکر اور کفر کے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا، لیکن 2 منٹ باقی ہے، 2 منٹ میں ختم کر دینا ہے. بس ایک چھوٹا سا قصہ بات کہہ کر ختم کر دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایک جگہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے اولاد آدم میرا شکر ادا کرو، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے دیکھا کہ ایک سیدھا سادہ دیہات کا رہنے والا آدمی ملتزم پر دونوں ہاتھوں کو رکھ کر سینے کو لگا کر وہاں دعا مانگی جاتی ہے. جیسے حرم میں 7-8 جگہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے تو وہ ملتزم سے چپک کر دعا کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ کان کھڑے ہوئے سن رہے تھے کہ دیہاتی آدمی یہ کیا دعا مانگ رہا ہے. اس کی دعا کے ایک ایک لفظ پر متوجہ ہو گئے. وہ دیہاتی کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قلیل میں شامل کر دے، اللہ مجھے قلیل میں بنا دے، اللہ مجھے قلیل میں بنا دے. حضرت عمر کی بھی سمجھ میں نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ نے طواف پورا کر پھر گئے اور ایک صاحب کو کہا کہ بھائی وہ دیہاتی آدمی جو ہے اس کو ذرا میرے پاس بلا. تو وہ صاحب بلانے کے لیے گئے. وہ دیہاتی آدمی آیا، اس کا اکرام کیا. اس کے بعد پوچھا کہ یہ ملتزم پر چپک کر تم سے دعا مانگتے تھے، میں تو اس کا مطلب سمجھا نہیں، تم کیا دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے قلیل بندوں میں شامل کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دیہاتی نے کہا کہ امیر المؤمنین اتنی معمولی بات آپ سمجھے نہیں. قرآن میں اللہ نے شکایت کی ہے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں. میں نے اس سورہ سبا کی اس آیت کی طرف کیا کہ اللہ وہ قلیل میں مجھے بھی شامل کر دے. نہیں سمجھے؟ اللہ وہ قلیل میں مجھے بھی شامل کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زاروں قطع رہنے لگے اور کہنے لگے کہ عمر سے زیادہ ایک دیہات کے رہنے والا بھی زیادہ علم رکھتا ہے. سمجھے؟ 2 مطلب ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب یہ ہوا کہ دیکھو اس بندے نے دیہات کے رہنے والے نے کتنی اچھی دعا کی، اور حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی عاجزی فروتنی اور تواضع کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کیا. تو وہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. ایک ایک سانس آتی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس کو صحیح استعمال کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، دل سے شکر ادا کرنا، اور جسم کے اعضاء اور پارٹ سے اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا شکر گزار بندہ بنائے. ناشکری اور کفران نعمت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.